اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اس سے پہلے میں اپنی آگے کی بات چیت شروع کروں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائیے تاکہ علم آگے بڑھے۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو جو بچے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں ان کو اور بہتر کام کرنے کا حوصلہ ملے گا۔ جی، آج میں مولا کی شہادت کی مناسبت سے حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے بیچ۔ یہ ایام ہیں، تابوت اٹھ چکے ہیں مولا کے۔ میرے کچھ دوستوں نے جو مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، انہوں نے سوال کیے مجھ سے کچھ، اور انہوں نے بولا ہم نے اوروں سے بھی سوال کیے ہیں مگر آج تک انہیں تسلی بخش جواب نہیں ملا، سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا انہیں کسی سے۔ تو میں اپنی علم و معرفت کے مطابق ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں، اور ایک سوال میں آخر میں آپ سب سے کروں گی، آپ مجھے اس کا جواب نیچے کامنٹس میں دیجیے گا۔ آپ میری پرسنل ای میل پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جو ای میل آئی ڈی اس چینل پہ دی ہوئی، آپ اس پہ کانٹیکٹ کریے، میں خود ان کا جواب دوں گی۔ اور آپ کے اگر کوئی سوال ہیں تو آپ وہ بھی کامنٹس میں کر سکتے ہیں یا پرسنل ای میل پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ بوقت ضربت کیوں ادا کیا؟ جملہ سب جانتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سب واقف ہیں ہم سب اس سے۔ تو یہ جملہ کیوں ادا کیا ہے؟ اب آئیے اس دور میں، مولا کے دور میں مولا کا سب سے بڑا دشمن سب جانتے ہیں، فرعون شام۔ ٹھیک، فرعون شام نے کیا کیا پروپیگنڈا کیا ہے ہمیشہ، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ جمعے کے خطبے میں مولا پہ لعنت کرائی جاتی تھی، ہم بھی اس سے بھی واقف ہیں، اور بہت ساری افواہیں اڑائی جاتی تھیں۔ تو اس میں سے ایک افواہ اس نے یہ اڑائی ہوئی تھی کہ معاذ اللہ علی نہ تو خود نماز پڑھتا ہے نہ نماز پڑھنے دیتا ہے۔ کیوں اڑی تھی یہ؟ خلیفہ دوئم نے تراویح نام کی نماز اسٹارٹ کرائی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مولا اقتدار میں آئے تو آپ نے اس کو رکوا دیا، تو اس کا اس نے فائدہ اٹھایا اور مشہور کر دیا کہ علی تو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتا، خود بھی نماز نہیں پڑھتا اور پڑھنے بھی نہیں دیتا۔ اب وہ دور انٹرنیٹ کا، یہ سب کا تو تھا نہیں کہ کہیں سے بھی کوئی بھی کنفرمیشن آسانی سے مل جائے، کوئی جائے پوچھ لے کسی سے بھی، صدیوں لگ جاتے تھے، سالوں لگ جاتے ہیں خبر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے میں۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس کو مولا ایک ایک کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مولا امیر کائنات کی اپنے اس عابد کی عزت اس طرح سے بچائی ہے کہ مولا کی جب شہادت حالت سجدہ میں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے یہ خبر اب عام جب ہوگی سب جگہ جا کے تو سب کی آنکھیں خود ہی کھل جائیں گی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور دوسرا سوال لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب مولا کو پتہ تھا کہ ابن ملجم وہاں تلوار لیے چھپا بیٹھا ہے تو گئے کیوں؟ امام کو تو پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سوال کربلا کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ امام حسین کو پتہ تھا تو گئے کیوں؟ معاذ اللہ خودکشی کرنے جا رہے تھے۔ تو اب جو جنگوں میں کہا جاتا ہے جہاد کریے، تو کیا سب خودکشی کرنے جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ فی سبیل اللہ جاتے ہیں نا۔ تو جو کام فی سبیل اللہ ہو رہا ہو اس کے لیے امام کیسے رک جائیں گے؟ کیا امام اپنی فرض کو ادا کرنا چھوڑ دیں موت کے ڈر سے؟ امیر المومنین تو کبھی موت سے ڈرے ہی نہیں، بنا زرہ کے جو جنگ کیا کرتے تھے وہ کب موت سے ڈرے ہیں؟ تو موت کے ڈر سے وہ نماز کے لیے چھوڑ دیں؟ امام وقت ہیں، کیسے نماز اپنی چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ عبادتوں کا حال تھا ہمارے مولا کے، اور ہم سب جانتے ہیں واقعات سے مولا کی عبادتوں کے۔ ایک واقعہ بہت شاید آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ مولا کی کیا حالت ہوتی تھی نماز حالت میں، کہ مولا کے پیر سے تیر نماز حالت میں نکالا گیا تاکہ مولا کا احساس ہی نہ ہو کہ کب نکل گیا۔ اور امام تو ہمیشہ ہی خواہش مند رہے ہیں شہادت کے۔ شہادت ان لوگ اس گھرانے کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، اعزاز ہے کہ جب ساری چیزیں ملی ہیں تو یہ کیوں نہ ملے جو اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی عظیم چیز ہے، مگر یہ اتنا بڑا امتحان نہیں ہوتا ہے۔ اور اس واقعے نے مولا کے تمام دشمنوں کو بھی ایکسپوز کر دیا کہ جو خود کو مسلم تو کہتے تھے مگر مسلم تھے نہیں، ہوتے تو نماز حالت میں قتل نہ کرتے۔
اور یہی حدیث رسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا سوائے منافق کے، یعنی کہ کافر بھی اتنی نفرت نہیں کرے گا جتنا منافق نفرت رکھے گا آپ سے۔ یہ تھے سوال ان کے، جس کے میرے حساب سے میں نے آپ کو جواب دیے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ہمیں روایتوں میں ہمیشہ یہی ذاکرین نے پڑھا ہے، بتایا ہے کہ وہ مولا کا جو سجدہ تھا جس میں آپ کو ضربت لگی وہ نماز فجر کا سجدہ تھا، یعنی کہ واجب سجدہ ہوا، ٹھیک۔ اب مجھے آپ یہ جواب دیجئے کہ اگر واجب سجدے میں مولا کو ضربت لگی اور مولا نے ضربت لگتے ہی فوراً یہ جملہ ادا کیا فزت ورب الکعبہ، تو اس کا مطلب نیت ٹوٹ گئی، نماز کی نیت ٹوٹ گئی، ٹھیک۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ امام ایک دفعہ نیت کر لے پھر نیت توڑ دے؟ نہیں، یہ میری اور آپ کی نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں کس کی نماز کی بات کر رہی ہوں؟ میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بابا کی نماز کی بات کر رہی ہوں، وہ سید الشہداء کہ جن کے گلے پہ چھری چلتی رہی سجدے میں تب بھی نیت نہیں ٹوٹی، میں ان کے بابا کی بات کر رہی ہوں۔ تو یہ سوال میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوڑا ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے اس چیز سے؟ تمام روایت آپ نے جو بھی کچھ سنی ان پہ ذرا غور و فکر کیجئے گا، اور پھر اس کو سوچ کے کچھ جواب مجھے دیجیے گا، نہ جواب سمجھ میں آئے یا جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے وہ جواب مجھے ضرور دیجیے، اور آپ مجھ سے جواب چاہتے تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گی آگے۔ تو مجھے کامنٹس میں ضرور آپ بتائیے گا ضرور کہ امام کی نیت نہیں ٹوٹ سکتی۔ یہ ہمارا جو معرفت کا لیول ہے امامت کا، اس کو بڑھائیے، وہ بہت کم ہے۔ ابھی آپ اپنے امام کے واقف ہی نہیں کہ امام ہے کیا۔ مجھے جتنی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے میں وہ آپ تک پہنچا رہی ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسے آگے پہنچائیں، اور خاص کر اپنے نوجوانوں کو ضرور کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ان کے جو بھی سوال ہیں وہ اپنے سوال کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اماموں کے لیے شہادت کا امتحان اتنا بڑا امتحان نہیں ہوتا کبھی بھی۔ شہادت کے تو مشتاق رہتے ہیں، وہ لقائے رب کے لیے تو بے چین رہتے ہیں، وہ کب اپنے رب سے جا کے ملیں۔ سب سے بڑا امتحان کیا تھا ہمارے مولا کا؟ سب سے بڑا امتحان مولا کا وہ تھا کہ بنت رسول کی مظلومیت کو دیکھنا، کہ مولا کے سامنے بنت رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کس طرح برداشت کیا ہے وہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آتا۔ بچپن سے جب سے سنتی آئی تھی میں یہی سوچتی تھی کہ مولا مجھے سب چیز سمجھ میں آتی ہے، جنگوں میں بے دھڑک جانا، بنا زرہ چلے جانا، در خیبر اکھاڑ دینا، وہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ اپنے اوپر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، مگر بنت رسول پہ ظلم کو کس طرح برداشت کیا وہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سید الشہداء اور سید الساجدین کا امتحان بھی شہادت اتنی بڑی چیز نہیں تھی۔ جو قربانی اصل انہوں نے دی ہے وہ ہے اپنے ناموس کو بے پردہ دیکھنا، وہ اپنے ناموس کو شرابی کے دربار میں جاتا ہوا دیکھنا بے پردہ۔ یہ اصل میں ہے ان کے امتحان، جو ہمارے اماموں کے امتحان ہوتے ہیں۔ زمانہ سخت اور برا کب نہیں رہا؟ کون سے امام کے دور میں زمانہ سخت نہیں رہا؟ جس بھی امام کی آپ سوانے اٹھائیے گا تو ہر جگہ آپ کو یہی مظلومیت اور بے کسی نظر آئے گی آپ کو۔ لبنان کے جس رائٹر نے مولا کی سوانح لکھی ہے ہم سب جانتے ہیں، اس کا بہت مشہور ہو چکا ہے اس وقت، وہ جارج آرڈر تھے نام سے، اور اس نے 5 والیوم میں مولا کی سوانح لکھی ہے، جس کی ایک والیوم کا نام ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس، ہیومن جسٹس کی آواز، انسانی حقوق کی، انسانی عدل کی آواز۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہر حاکم قتل ہوتا ہے اپنے ظلم کی شدت کی وجہ سے، مگر امیر المومنین وہ واحد شخصیت ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جو اپنے عدل کی وجہ سے قتل ہوا، اپنے انصاف کی وجہ سے قتل ہوا۔ اور جب مولا کے قاتل کو سامنے لایا گیا تھا پکڑ کر، تو مولا نے بھی ابن بلجیم سے لعین سے یہ سوال کیا تھا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ ہمارے ہر امام نے اپنے قاتل سے یہ سوال کیا ہے، ان سے پہلے منوا لیا، کہلوا لیا کہ نہیں ایسا نہیں تھا،
سب نے بولا ہے کہ ایسا نہیں تھا، ہمارا امام بہترین امام تھا، تو یعنی کہ ہمیشہ ان اماموں کو بے جرم قتل کیا گیا ہے۔ تو جو 11 اللہ نے ظاہر کرے ان کو بے جرم کس طرح قتل کیا ہے، اس امت نے کیا ہے، کافروں نے نہیں کیا ہے، منافقین نے کیا ہے۔ اندر کے چھپے ہوئے دشمن سے ہوشیار ہوئیے، اور 12ویں کو اسی لیے چھپا دیا اللہ نے کہ جو 11 ظاہر کرے ان کے ساتھ آپ نے کیا کرا، اب 12ویں کو چھپایا ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس 12ویں کا۔ خدا تعالیٰ ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں انتقام محمد وآل محمد دیکھنا نصیب فرما۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔